پر جلوس نکلتے ہیں اور ظفراللہ قادیانی وزیر خارجہ پاکستان اعلان کرتا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اگر کسی نے آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا گولی مار کر شہید کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں عشق کے قیدی بچوں کے اسلام ایک ناول ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے، کہا کہ دنیا کے اندر ہم نے بڑے بڑی تحریکوں کو دیکھا ہے، جب پولیس پکڑنے آتی ہے لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اعلان لا تعلقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تم 1953 کی تحریک کو اٹھا کر دیکھو، جب لاہور کی سرزمین میں محمد عربی کی ختم نبوت کی خاطر جلوس نکلتا ہے، آگے سے اعلان ہوتا ہے کوئی نعرہ نہ لگائے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ نوجوان اپنے کپڑے اتار کر سینہ چاک کر کر کہتے ہیں گولی تم چلاؤ، نعرہ ہم لگاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، گولیاں چلتی رہی، لاشیں گرتی رہی، کہا مجھے کوئی بھاگنے والا نظر نہ آیا، کوئی چھپنے والا نظر نہ آیا، کوئی اعلان لا تعلقی کرنے والا نظر نہیں آیا۔ ایک دن کے اندر 10,000 لاشیں لاہور کی سرزمین پر گرتی چلی جاتی ہیں، یہ لاشیں گری ہوئی ہیں، لوگوں کا لہو بہہ رہا ہے، وجود تڑپ رہے ہیں، لوگ خاک و خون میں غلطاں ہو رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ایک بوڑھا 100 سال کی عمر کے لگ بھگ اس کی عمر ہے، لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا، 7 4 5 سال کا بچہ لے کر آیا، گولیاں چلانے والوں کو خطاب کر کے کہا او گولیاں چلانے والوں سنو، میرا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے، میں اس جلوس کے ساتھ چلا تھا، یہ جوان تھے دوڑتے ہوئے آئے، میں بوڑھا تھا ان کے ساتھ دوڑ نہ سکا، ان کی برابری میں چل نہ سکا، جب میں گھر سے چلنے لگا میری بہو نے پوچھا ابا جان کہاں جا رہے ہو، میں نے بتلایا آج آمنہ کے لال کی ختم نبوت جان مانگ رہی ہے، محمد عربی کی ختم نبوت پر میں اپنی جان لٹانے چلا ہوں، اپنا بڑھاپا محمد عربی کی تقدس پر رفعت پر ختم نبوت پر قربان کرنے چلا ہوں۔ میری بہو نے 5 سال کے بچے کو لیا، ابا جان اکیلے جا رہے ہو، یہ میرا بیٹا بھی ساتھ لے کر جاؤ، جو تیرا عقیدہ ہے وہی اس کا عقیدہ ہے، میں یہ 5 سال کا بچہ لے کے آیا ہوں، نعرہ میں لگاتا ہوں، گولی تم چلاؤ، کہا کھڑے ہو کر بوڑھے نے نعرہ لگایا تاج و تخت ختم نبوت، گولیاں چلتی ہیں، 100 سال کا بوڑھا جانتے جاتا ہے، 5 سال کا بچہ جانتے جاتا ہے، پیغام لے کر گئے، ہمارا بڑھاپا پیغمبر کی ختم نبوت پہ قربان ہے، ہمارے بچپن پیغمبر کی ختم نبوت پہ قربان ہے، ہمارے بچے محمد عربی کی ختم نبوت پہ قربان ہے، ہم بڑھاپا قربان کر دیں گے، جوانیاں لٹا دیں گے، بچے قربان کر دیں گے، لیکن آمنہ کے لال کی ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کہا پیغام دے کر گئے ہیں، پھر کہا یہی منظر ہے، لاشیں گری ہوئی ہیں، لہو بہہ رہا ہے، لوگ خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں۔ میں نے اور منظر دیکھا، ایک بارات گزرتی ہے اور اب گھوڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، پوچھتی ہے بتاؤ یہ لاشیں کیوں گری ہوئی ہیں، یہ لہو کیوں بہہ رہا ہے، ان لوگوں نے کیا جرم کیا جو انہیں تم نے روڈ کے اوپر شہید کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے ان کا جرم یہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، آمنہ کے لال کو آخری نبی مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت بھیجتے ہیں، اعلان کرتے ہیں وہ انگریز کا خود ساختہ پودا تھا، بے ایمان تھا، کذاب تھا، دجال تھا، ہم آمنہ کے لال کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ عورت پیچھے پلٹتی ہے، گھوڑے پہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اتار کے لے کے آتی ہے، کہتی ہو براتیوں چلی تھی اپنی بہو کو لانے کے لیے، چلی تھی خیالات کو لے کر کہ بچے کی شادی کروں گی، پوتے پیدا ہوں گے، انہیں کھلاؤں گی، لیکن اب وقت آ چکا ہے، آمنہ کے لال کی ختم نبوت لہو مانگ رہی ہے، آمنہ کے لال کی ختم نبوت اولادیں مانگ رہی ہے۔ بیٹے کو گھوڑے سے اتارا، گولیوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا بیٹا نعرہ لگا، بیٹے نے نعرہ لگایا، گولیاں چلتی ہیں، ماں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بیٹا گولیاں کھا کر گرتا ہے، ماں آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتی ہے اللہ ایک بیٹا دیا تھا، آج تیرے حبیب کی ختم نبوت پہ اسے قربان کر کے جا رہی ہوں۔ پیغام دے کر گئے ہیں ہم ہر چیز قربان کر دیں گے، لیکن آمنہ کے لال کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس سے بھی آگے چل، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، بیٹا بیمار ہے، زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں،
بندہ دوڑ کے آتا ہے، کہتا ہے مولانا قادیانی آئے ہوئے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، آؤ قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کرو۔ حضرت گھر سے نکلنے لگتے ہیں، بیوی آ کر کہتی ہے مولانا جا رہے ہو، بیٹا جان کنی کے عالم میں ہے، اسی ٹائم یہ روح پرواز کر سکتی ہے۔ کہنے لگا بیٹے کو اللہ کے سپرد کیا، آگے آ کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ابھی گاڑی چلی نہیں، لوگ دوڑ کے آئے، کہا مولانا ٹھہر جائیے، بیٹے کی روح نکل چکی ہے، واپس پلٹ کر آئے، بیٹے کو کفن دے، بیٹے کو غسل دے، بیٹے کا جنازہ پڑھائے، بیٹے کو قبر میں اتارے۔ مولانا گاڑی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اور لوگوں سنو، بیٹے کو غسل دینا، بیٹے کو کفن پہنانا، جنازہ پڑھنا، قبر میں اتارنا فرض کفایہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع فرض عین ہے۔ میں فرض کفایہ چھوڑ سکتا ہوں، فرض عین نہیں چھوڑ سکتا۔ پیغام دے کر گئے ہیں میرے اقابر کہ کس طرح ہم نے محمد عربی کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ تحریک تحفظ ختم نبوت چلتی ہے، جیل کی سلاخوں میں ہے۔ باپ کا جنازہ اٹھا، بیٹا جیل میں تھا، بھائی کا جنازہ اٹھا، بھائی جیل میں تھا، دوسرے بھائی کا جنازہ اٹھا، تب بھی جیل میں تھے۔ ماں ملنے آئی، کہنے لگی او بیٹا بڑے جنازے پڑھائے ہیں، بڑے لوگوں کو غسل دیا ہے، بڑی میتوں کو کندھا دیا ہے، تیرا باپ تیری راہ دیکھتا رہا، میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے گا اور مجھے غسل دے گا، مجھے کفن پہنائے گا، مجھے قبر کے اندر اتارے گا۔ بیٹا تو نہ آیا، تیرے بھائی کا جنازہ اٹھا، تیری راہ دیکھتے رہے، تو تب بھی نہ آیا، تیرے دوسرے بھائی کا جنازہ اٹھا، تو تب بھی نہ آیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے دیکھا، کہنے لگا او مائی روتی کیوں ہے؟ بیٹے کو کہے لکھ کے دے، آج کے بعد میں محمد عربی کی تحفظ کی گفتگو نہیں کروں گا، ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگاؤں گا، میں ابھی تیرے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جا۔ قاضی صاحب کہتے میں سوچنے لگا کیا جواب دوں، لیکن مجھ سے پہلے میری ماں بول کر کہنے لگی اور سپرنٹینڈنٹ جیل سن، ان آنسوؤں کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا، یہ ماں کی مامتا کے آنسو ہیں، اللہ ہزار بیٹے دیتا، میں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پہ قربان کر دیتی۔ تو یہاں آنے والوں عزم کرو، انشاءاللہ جب تک سانس چلتی رہے گی، جب تک وجود کے اندر لہو گردش کرتا رہے گا، جب تک آنکھیں دیکھتی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، صحابہ کے دفاع کا مسئلہ ہو، پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہو، اگر وقت نے ساتھ دیا، افغانستان اپنا کشمیر کی سرزمین ہو، فلسطین کی سرزمین ہو، مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑنے کا مسئلہ ہو، ہم سارے اس کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہو؟ جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیق